حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام حضرات علماء کرام، عزیز طالبات اور معزز سامعین، یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بتانے اور اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ سمجھانے کا موقع مجھے مل رہا ہے. آپ کے ناظم صاحب کی طرف سے اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ آپ جیسے علم میں آگے بڑھیں ویسے ہی آپ تربیت کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں بھی آگے بڑھیں. یہی فکر اور یہی جذبہ اس طرح کے پروگراموں کو کرنے کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. مدرسے کے ذمہ دار کی یہ خواہش اور اساتذہ کی یہ خواہش کہ ہمارے پاس پڑھنے والے طالبات اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہوں، ہر اچھی صفت ان کے اندر ہو اور ہر بری صفت سے وہ بچنے والے ہوں، یہ بہت اچھی چیز ہے. طالبات کو یہ چیز اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ مدرسے کے ذمہ دار اور اساتذہ ہمارے لیے جو بھی فیصلے کرتے ہیں یا ہمیں جو بھی ہدایات دیتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے. کوئی ناظم یا کوئی استاذ اپنے مدرسے کے طلباء اور طالبات کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو ان کے حق میں نقصان دہ ہو. اس لیے ذہن میں ہم یہ بات بٹھا لیں کہ ہمیں مدرسے میں جو بھی ہدایات دی جائیں، جو بھی احکامات دیے جائیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یا تو ابھی فی الحال ہمیں محسوس ہوگا، نظر آئے گا، یا آئندہ جا کے ہمیں اس کی افادیت سمجھ میں آئے گی. تو یہ جو پروگرام رکھا جا رہا ہے اپنی اصلاح کے لیے، ہر شخص اصلاح کا محتاج ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں.
آپ بھی اور میں بھی، ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ موت تک ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے، خاص طور پر ابتدائی زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تجربہ زیادہ نہیں رہتا، علم زیادہ نہیں رہتا۔ بسا اوقات نقصان دہ چیز کو ہم فائدہ مند سمجھتے ہیں اور فائدہ مند چیز کو نقصان دہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ صحیح اور غلط کا صحیح شعور ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس سے مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوب فائدہ پہنچائیں۔ عزیز طالبات، پڑھنے کے زمانے میں دو چیزوں پر ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے۔ ایک تو ہمیں اپنی علمی صلاحیت کو پختہ کرنا ہے، ہم جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا پورا حق ہم ادا کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کا جو منشا ہے، اس کتاب کے لکھنے والوں کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے ہو اور اس کتاب کو ہم پوری طرح پی جائیں، یہ ضروری۔ صلاحیت کو پختہ بنانا ضروری، کیونکہ یہ دور علمی دور ہے۔ پہلے زمانے میں علم کا اتنا رواج نہیں تھا، پورے گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کرتا تھا اور لوگ اس سے رجوع ہوتے تھے۔ لیکن آج کل کا زمانہ اختصاص کا زمانہ ہے، ہر بیماری کے اسپیشلسٹ کو جو ہے معلوم کیا جا رہا ہے کہ اس کا اسپیشل ڈاکٹر کہاں ہے۔ جو جس کا اسپیشل ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس زمانے میں چھوٹی اور تھوڑی صلاحیت کافی نہیں ہے، 100% صلاحیت ضروری ہے اس زمانے میں، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کروانے کے لیے کہ ہاں ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھوس صلاحیت ضروری ہے۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے میں شروع ہی سے پڑھنے والوں کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں 100% نمبر حاصل کروں گی، یہ شروع ہی سے ہونا۔ ورنہ بعض بچوں کا اور بعض بچیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت، پاس نمبر آ گئے تو بس ہے، اگلے سال داخلہ مل جاتا، گاڑی چلتے رہتی۔ یہ نہیں، بلکہ کوشش یہ ہو کہ سب سے آگے میں رہوں پڑھنے میں، اور آخرت کی چیزوں میں مقابلہ اور ریس یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ دنیاوی چیزوں میں مقابلہ نہیں کرنا ہے، دنیاوی چیزوں میں ریس نہیں کرنا ہے، لیکن دینی چیزوں میں، پڑھنے کی چیزوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ فلاں اتنے نمبر حاصل کیے، میں اس سے زیادہ حاصل کروں گی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو صلاحیت کو پختہ کرنا ہے، ٹھوس صلاحیت لے کر یہاں سے نکلنا ہے۔
تاکہ کل عملی میدان میں جب ہم جائیں تو ہمیں کسی بھی مرحلے پر ہماری اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو کہ اوہو پڑھنے کے زمانے میں ہم کوشش نہیں کیے، اگر اور کوشش کر لے تو آج یہ حالت نہیں رہتی تھی، یہ شرمندگی کا احساس نہیں ہو، اس طرح ہم پڑھیں۔ شروع سے یہی ہمارا جذبہ رہے۔ ایک تو صلاحیت کو پختہ کرنا ہے اور دوسری چیز ہے صالحیت، ہمارے اندر نیکی ہو، ہمارے اندر دینداری ہو، ہمارا مزاج دینی ہو، ہماری سوچ دینی ہو، ہمارے خیالات دینی ہوں، ہمارے اعمال دینی ہوں۔ اس کی ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے۔ ایک تو صلاحیت کو پختہ کرنا ہے اور دوسرے صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صالحیت کا مطلب ہے دینداری، نیکی، دیندارانہ زندگی ہماری ہو، اس کی فکر ہمیں ابھی سے کرنی، کیونکہ علم الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے۔ ایک طالبہ علم میں بہت ماہر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل میں بھی سب سے آگے ہو سکتا ہے عمل میں وہ پیچھے ہو۔ ایسے ہی اگر کوئی علم میں پیچھے ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل میں بھی پیچھے ہو۔ علم الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، اس لیے علم میں بھی آگے بڑھنا ہے اور پختہ صلاحیت کو لے کر یہاں سے نکلنا ہے، اور صالحیت میں، اخلاق میں، عمل میں بھی ہمیں ٹھوس اعمال کے ساتھ، ٹھوس فکروں کے ساتھ یہاں سے ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں۔ نیک بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم با اخلاق بن جائیں، اچھے اخلاق ہمارے اندر ہوں، برے اخلاق سے ہم خود بھی بچتے ہوں اور دوسروں کو بھی برے اخلاق سے بچانے والے ہوں۔ اگر ہم اچھے اخلاق والے بن کر یہاں سے نکلے اور ان اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیا تو ہمارا یہ پڑھنا بھی مفید اور اساتذہ اور منتظمین کا پڑھانا اور یہ آپ لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی جو ہے فائدہ مند۔ اور اگر ہم پڑھ کے تو نکل گئے، کورس تو ہم نے مکمل کر لیا، لیکن ہمارے اندر اخلاق کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو پیدا ہونی چاہیے، تو گویا ہمارا پڑھنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ہم اس تعلیم سے چھوٹی موٹی نوکری تو کر لے سکتے ہیں، چند بچوں کو پڑھا تو سکتے ہیں، لیکن پوری امت کو فائدہ پہنچانا جو اس تعلیم کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑھنے کے زمانے سے ہی اپنے اخلاق کو بنانے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی فکر جو ہے ناظم صاحب کی اور اساتذہ کی ہے۔ ہر طالبہ کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے اخلاق سب سے اچھے ہو جائیں، میرا کردار سب سے اچھا ہو جائے، یہ فکر کرنی ہے۔ اسی سبق کا مذاکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس طرح مہینے میں ایک مرتبہ انشاءاللہ جمع ہوں گے، اور یہ اصل میں مذاکرہ ہے، بس آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے کہ بھئی اچھے صفات یہ ہیں، ان صفات کو اختیار کرنا ہے، برے صفات یہ ہیں، ان صفات سے بچنا ہے۔ باقی جیسے آپ
ان اچھے صفات کو اختیار کرنے اور برے صفات سے بچنے کے ضرورت مند ہیں. بولنے والا بھی ان چیزوں کا ضرورت مند ہے. ان باتوں کا اولین مخاطب میں خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو بہرحال اچھے اخلاق کی فکر میں ہم یہاں جمع ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ حسن اخلاق دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے حسن اور ایک ہے اخلاق. حسن کے معنی اچھا، خوبصورت، اور اخلاق یہ جمع ہے خلقن کی. عربی لفظ ہے یہ خلقن واحد، اس کی جمع ہے اخلاق. ایک لفظ اور آتا ہے خلقن، خا پہ زبر، اس کے معنی ہیں حلیہ، شکل و صورت، اور خلق کے معنی ہیں اخلاق، سیرت، عادت. خلقن کی جمع ہے اخلاق، خلقن کے معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت. تو حسن اخلاق کے معنی ہوئے اچھے رویے، اچھا برتاؤ اور اچھی عادتیں. یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں. اس کے مقابل میں، اس کے اپوزٹ میں برے اخلاق، یعنی برا رویہ، برا سلوک اور بری عادتیں، یہ بد اخلاقی اور برے اخلاق کہلاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اگر ویسے کام صادر ہوں جن کاموں کو شریعت کی نظر میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور عقل سے بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، تو وہ اچھے اخلاق ہیں. اور اگر ایسے کام ہم سے صادر ہوتے ہیں جو کام شریعت کی نگاہ میں بھی اچھے نہیں ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، تو وہ برے اخلاق. اچھے اخلاق کیا کیا ہیں؟ اس کی ایک لمبی فہرست ہے. اچھے اخلاق میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور اس کے مقابل میں برے اخلاق کیا کیا ہیں، اس کی بھی ایک فہرست ہے. اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں کا تقابل کرتے ہوئے چلنا ہے. اور جتنے اچھے اخلاق آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ کو گنوائے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں، اس کو صرف ذکر کرنے کے طور پر، خالی بیان کرنے کے طور پر نہیں، اس کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھے اخلاق ہمارے اندر ظاہر ہوں، ہم میں وہ اچھے صفات نظر آئیں، اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا. اچھے اخلاق میں سب سے پہلے جو خلق ہے وہ ہے سچ بولنا. ہمیشہ سچ بولنا، یہ اچھے اخلاق ہیں. اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا، یہ برے اخلاق. شروع ہی سے ہمارے اندر ہمیشہ سچ بولنے کا مزاج ہونا چاہیے. چاہے ہم اپنے بڑوں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، چاہے ہم اپنے برابر والوں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، چاہے ہم اپنے سے کمتر اور اپنے سے چھوٹوں سے بات کریں
تب بھی ہم سچ بولنے والے. سچ بولنا ہماری عادت ہو جائے, جھوٹ سے ایک طرح کی نفرت ہمیں ہو جائے, یہ ہے سچ بولنا, اور یہ ہے اچھے اخلاق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, علیکم بالصدق, سچ بولنے کو لازم پکڑو, فإن الصدق ينجي والكذب يهلك, اس لیے کہ سچ انسان کو ہمیشہ نجات دلاتا ہے, والکذب يهلك, اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ سچ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا شمار سچ بولنے والوں کی فہرست میں ہو جاتا ہے. سچ بولنے والے لوگوں کے کھانے میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اگر بندہ جھوٹ کا عادی ہو جائے, جھوٹ بولنے پر آ جائے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا جائے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا شمار جھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کبھی کوئی موقع آ جائے تو وہاں بخل اور کنجوسی کا اظہار ایک مومن, ایک مسلمان کر سکتا ہے, ممکن ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی مومن, کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کبھی کسی موقع پر مسلمان بزدلی کا اظہار بھی کر سکتا ہے. پھر تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ کیا کوئی مسلمان مرد, مسلمان عورت جھوٹا ہو سکتا ہے, جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہرگز نہیں, مسلمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی. بخاری شریف میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی, آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا, یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, بلکہ یہ ایک منافق کی پہچان. تو سچے بننا اور ہمیشہ سچ بولنا یہ اچھے اخلاق میں سے ایک بہترین خلق ہے. اللہ تبارک و تعالی سچے ہیں, اور اللہ کے پیارے پیغمبر وہ سب سے سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و مصدوق کہا جاتا ہے. سچ بولنے والے اور جن کے سچ کی تصدیق کی گئی, صادق و مصدوق. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ہی سے سچ بولنے کے ایسے عادی تھے کہ معاشرے میں, سماج میں لوگ آپ کو آپ کے نام سے کم جانتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے.
اس طرح کی سچائی آپ کے اندر تھی، ہمیں بھی وہی سچائی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اور سچ بولنے کا مزاج، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے، اختیار کرنی چاہیے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ والے، بڑے پیر کے نام سے مشہور ہیں، پیران پیر کے نام سے مشہور ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتے تھے۔ والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر جانا چاہتا ہوں، جو علم کا مرکز ہے، جہاں پر بڑے بڑے علماء ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ اکیلی تھیں، والدہ کو آپ کی ضرورت تھی، لیکن والدہ بھی بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ والدہ نے جب دیکھا کہ بچے کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہے، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تو والدہ نے باوجود ضرورت ہونے کے علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی، اور والد محترم کے ترکے میں سے جو دینار ان کے لیے ملے تھے، 40 دینار، 40 اشرفیاں، سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے، وہ 40 دینار والدہ نے ان کے کرتے کے آستین کے نیچے رکھ کر اس کو سی دیا، ہاتھ سے وہ جو ہے دینار وہاں رکھ کے اس کو سی دیے، اس طرح سے کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ نہیں جو ہے سمجھ پائے گا کہ یہاں دینار۔ والدہ نے رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ بیٹا دیکھو، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی اس نصیحت کو اپنے دامن سے باندھ لیا، اور پھر جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ وہ زمانہ پیدل سفر کرنے کا اور جانوروں پہ سفر کرنے کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بسیں یا ٹرین یا پلین کا زمانہ نہیں تھا۔ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور اس زمانے میں قافلے والوں کو لوٹنے والے ڈاکو بھی ہوتے تھے۔ ڈاکو لوگ چھپ کے راستے میں بیٹھ جاتے، اور قافلہ آ جاتا تو ان پر حملہ کرتے، ان کا سامان لوٹ لیتے اور فرار ہو جاتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب راستے میں درمیان میں پہنچا تو ڈاکوؤں کے ایک گروپ نے قافلے والوں پر حملہ کیا، اور قافلے والوں کے سارے مال و اسباب کو چھین لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے نوجوان، بتا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ تو اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو سمجھا کہ شاید یہ نوجوان میرے سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ میرے پاس مال ہے،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں. اگر معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس مال ہے تو ہم لوگ ان کا وہ مال چھین لیں گے. تو وہ ڈاکو سمجھا کہ شاید یہ نوجوان میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا. ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو جھوٹ بول کر وقتی طور پر اپنی اشرفیوں کو بچا لے سکتے تھے. اگر وہ یہ کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ڈاکوؤں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا، کیونکہ وہ دینار، وہ اشرفیاں کرتے کے اندر بغل کے نیچے سلے ہوئے تھے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ کی نصیحت یاد تھی. والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. چاہے کیسی مشکل آ جائے، کیسے ہی موقع آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے بھی کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ تو حضرت شیخ نے بتا دیا کہ میرے آستین کے نیچے کرتے میں سلے ہوئے. ڈاکوؤں کے سردار نے ہاتھ لگا کے دیکھا اور پھر وہاں سے ان اشرفیوں کو نکال لیا. ڈاکوؤں کے سردار پہ بڑا اثر ہوا اس کا. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے نوجوان، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ ڈاکو ہیں، ہم لوگ سب کا مال چھین لینے والے ہیں، اور تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے پورے قافلے والوں کا مال چھین لیا، پھر بھی تم نے صحیح بتا دیا، سچ بتا دیا. جھوٹ بول کر اپنی اشرفیوں کو بچانے کی تم نے کوشش نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جبکہ میری والدہ نے رخصت کرتے وقت میں یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. میں نے والدہ کی اس نصیحت کو اپنے پلوں باندھ لیا اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیشہ اپنی والدہ کی اس نصیحت پر عمل کروں گا، چاہے میرے 40 اشرفیاں مجھ سے چھین لی جائیں یا پوری دولت میری لے لی جائے. میں اپنے والدہ سے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے والدہ کی نصیحت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے میں نے سچ بتا دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کا اثر ڈاکوؤں کے سردار پر بہت ہوا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ یہ نوجوان اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، سچ بولنے کی نصیحت کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اور ایک میں ہوں کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو اور اللہ کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے بندوں کو لوٹنے پہ لگا ہوا. آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد میں کسی کا سامان نہیں لوٹوں گا. جب ڈاکوؤں کے سردار نے اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے کی وجہ سے اپنے گناہوں سے اور اپنے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لی، تو اس کے ساتھ جتنے ڈاکو تھے، جتنے اس کے ساتھی تھے،
سب نے یہ کہا کہ ڈاکہ ڈالنے میں بھی آپ ہمارے سردار تھے اور توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار نکلے. جب آپ نے توبہ کر لی ہے ڈاکہ ڈالنے سے تو ہم بھی اس برے عمل سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس طرح کا کوئی عمل نہیں کریں گے. کس طرح سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالنے سے توبہ کر لیے اور قافلے والوں کا جو مال لوٹ لیا گیا تھا وہ سارا کا سارا مال واپس کر دیا گیا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل جو ہے آنکھوں کے سامنے عملی طور پر نظر آیا کہ حق نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. تو عزیز طالبات، اچھے اخلاق میں سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے سچ بولنا. ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے، سچ بولنے کا مزاج بنائیے. آپ بچے ہوں تب بھی سچ بولیے، آپ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں تب بھی آپ سچ بولیں. آپ جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب بھی آپ کے اندر سچ بولنے کا مزاج ہونا چاہیے. آپ اپنوں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، آپ دوسروں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، آپ بڑوں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، آپ چھوٹوں سے بات کریں تب بھی سچ بولیں، آپ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں تب بھی سچ بولیں، آپ مذاق میں بات کریں تب بھی آپ سچ بولیں. جھوٹ کبھی نہ بولیں. یہ سچ بولنا اچھے اخلاق میں ایک بہترین خلق ہے اور اس کے مقابل میں جھوٹ بولنا یہ برے اخلاق میں سے ہے، برے باتوں میں سے. تو سچ بولنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر حال میں ہر ممکن کوشش ہو کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ جب کوئی بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک نحوست سی نکلتی ہے اور جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سچ بولنا ہے. پہلا خلق سچ بولنا. دوسرا خلق ہے تواضع اور عاجزی و انکساری اختیار کرنا. عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ حسن اخلاق میں ایک بہترین خلق ہے. تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. بڑا ہے نہیں کوئی، خالی سمجھ کا فرق ہے. جو لوگ اپنے آپ کو تکبر کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ خالی سمجھتے ہیں بڑا، حقیقت میں وہ بڑے نہیں ہوتے. عاجزی اور انکساری اپنے اندر ہو، یہ اچھے اخلاق. چاہے ہمارے اندر اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہوں، عاجزی اور انکساری ہمارے اندر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی خوبیاں، جتنے کمالات تھے، ظاہر ہے کسی اور کے اندر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنے کمالات ہے ہی نہیں. مگر اتنی خوبیوں کے اور اتنے کمالات کے مالک ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی اور انکساری حد سے زیادہ تھی. آپ اپنے آپ کو کسی سے برتر نہیں سمجھتے تھے. اس لیے تواضع یہ اچھے اخلاق ہیں. اور اس کے مقابلے میں تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ برے اخلاق ہیں. جو بندہ یا جو بندی عاجزی اختیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھے،
اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اس کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ اور جو تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ہم چنی دیگرے نیست، یہ تصور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ حدیث آپ کو یاد ہوگی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ تکبر کرنے والا لوگوں کی نظر میں بھی حقیر ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی حقیر ہوتا ہے۔ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اللہ کی نگاہ میں بھی تکبر کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ والے مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے، پہاڑ بالکل اوپر، وہ جب اوپر سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو لوگ کتنے نظر آتے ہیں، بڑے یا چھوٹے؟ بالکل چھوٹے، چیونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو گویا تکبر کرنے والے کی نظر میں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سارے لوگ حقیر ہیں، یہی سب سے اچھا ہے۔ اور نیچے سے لوگ جب اس تکبر کرنے والے کو اور اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو وہ شخص کتنا نظر آتا؟ بالکل چھوٹا نظر آتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کی نظر میں بھی متکبر کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی نظر میں بھی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو گرا دیتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ سامنے ڈر کے ہو سکتا ہے لوگ تکبر کرنے والوں کو سلام کریں، سامنے عزت کر لیں، لیکن اس کے جاتے ہی اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو عاجزی اور انکساری یہ اچھے اخلاق ہیں، اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ برے اخلاق۔ اور دیکھو، تکبر جیسے دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، دنیا میں ایک شخص کو عہدہ مل گیا، بڑا منصب مل گیا، تو وہ تکبر کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا، میرے جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں کسی کو دولت مل گئی، خوب مال مل گیا، تو وہ تکبر کر رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو حسن و جمال مل گیا تو وہ تکبر کر رہی ہے کہ میری جیسی کوئی نہیں ہے۔ تکبر جیسے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے، عزیز طلبہ اور طالبات یہ ذہن میں رکھیں کہ دینی اعتبار سے بھی تکبر ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی تکبر پایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی طالبہ یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ میں سب سے اچھی ہوں پڑھنے میں، میرے جیسے کوئی نہیں ہے، میں سب سے فرسٹ، باقی سب جو ہے بات کے، سب کی حقارت دل میں آ جائے اور اپنی بڑائی دل میں آ جائے، یہ دینی تکبر ہے۔ میں نمازوں کی پابند، وہ نماز کی پابند نہیں ہے۔ میں اچھے کام کرنے میں سب سے آگے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ ہے دینی تکبر، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں دنیاوی تکبر سے زیادہ نقصان دہ دینی تکبر ہے۔ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا
اور دوسروں کو کمتر سمجھنا یہ دنیاوی تکبر سے زیادہ نقصان دہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت بڑی خرابی۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ابھی کل یا پرسوں پڑھانے میں آئی ہے، باب الاستغفار کے تحت، توبہ اور استغفار کے باب میں، دو آدمی تھے بنی اسرائیل میں، ایک شخص بڑا نیک اور دیندار تھا اور دوسرا شخص گناہ گار تھا، گناہوں میں مبتلا تھا۔ جو نیک اور دیندار شخص تھا، اچھا وہ دونوں دوست تھے، تو جو نیک اور دیندار دوست تھا اس نے اپنے گناہ گار دوست سے کہا اقصر عما انت فی، تم جن گناہوں میں مبتلا ہو ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ دوسرا دوست کہا میرے کو چھوڑ دو، میں گناہ گار ہوں، میرا پروردگار مجھے معاف کر دے گا، میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر دے گا، یہ کہا اس نے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس دوست نے پھر سمجھایا، پھر بھی اس نے یہی کہا۔ تیسری مرتبہ وہ گناہ گار دوست کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ جو دیندار دوست تھا نا، اس نے یہ ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا۔ اگرچہ اس کا یہ عمل بھی صحیح نہیں تھا، اللہ غفور الرحیم ہے بول کے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ ہو گئے تو سمجھنا ہے کہ اللہ غفور الرحیم، گناہ کرنے سے پہلے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا سہارا لے کے گناہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال سامنے والے نے سختی سے کہا تو اس کو بھی جوش آیا، اس نے کہا کیا تم میرے اوپر نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس طرح تم ہر وقت مجھے ٹارچر کرتے رہتے ہو؟ تو اس دیندار دوست نے یہ کہا اللہ تعالی کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے اور کبھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ جو اس نے بولے بہت سنگین بول ہے، اور اس بول میں اپنی بڑائی کی بو آ رہی ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی بو آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو برتر اور سامنے والے کو کمتر سمجھا اس نے۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ دونوں کی روح نکال کے لاؤ، دونوں دوستوں کی روح قبض کر کے لاؤ۔ چنانچہ نیک اور دیندار دوست کی بھی فرشتے نے روح نکال لی اور جو گناہ گار تھا اس کی بھی روح نکالی، دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پروردگار عالم نے گناہ گار دوست سے کہا ادخل الجنت برحمتی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ میری رحمت سے۔ اور جو دوست دیندار تھا اس سے اللہ نے فرمایا کیا تم میرے بندوں سے میری رحمت کو روک سکتے ہو؟ تو وہاں وہ اعتراف کرنے لگا کہ پروردگار میں آپ کی رحمت کو آپ کے بندوں سے نہیں روک سکتا، لیکن وہاں اس طرح اعتراف کرنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، اس شخص کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اپنے آپ کو ہر حال میں کمتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ہر حال میں جو ہے کم سمجھنا ہے اور سامنے والوں کو برتر سمجھنا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا
ایک مشہور مقولہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال کمتر سمجھتا ہوں، اور ہر کافر سے اپنے آپ کو میں کمتر سمجھتا ہوں فی المعال. ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور ہر کافر سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں فی المعال. ہر مسلمان سے اپنے آپ کو فی الحال کمتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اس کا مقام اونچا ہو میرے مقابلے میں. اور ہر کافر سے بھی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں انجام کے اعتبار سے. آج تو وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اسلام لانے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ مجھ سے آگے ہو جائے. یہ ہمارے اکابر اور بڑوں کا مزاج، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور دوسروں کو برتر سمجھنا. تواضع، عاجزی اور انکساری یہ اچھے اخلاق ہیں. ہر میدان میں اور ہر موقع پر اپنے اندر عاجزی، انکساری ہونی چاہیے. جب ہم اپنے بڑوں سے بات کریں تب بھی ہمارے اندر عاجزی، انکساری ہو. جب ہم اپنے برابر والوں سے بات کریں تب بھی ہمارے اندر عاجزی، انکساری ہو. جب ہم اپنے سے چھوٹوں سے بات کریں، اپنے ماتحتوں سے بات کریں تب بھی ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. تکبر اور غرور ہمارے اندر کبھی بھی نہ آئے، نہ پڑھنے کے زمانے میں آئے، نہ پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد آئے. کسی حال میں تکبر اور غرور ہمارے اندر نہ ہو. تو اچھے اخلاق میں سچ بولنا ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور برے اخلاق میں جھوٹ بولنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اچھے اخلاق میں تواضع، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا ہے، اور برے اخلاق میں تکبر، غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو آج یہ دو باتوں کا، دو اچھے اخلاق کا تذکرہ ہوا اور اس کے مقابلے میں دو برے اخلاق کا تذکرہ ہوا. سچ بولنا اور تواضع اختیار کرنا، یہ دو اچھے اخلاق ہمیں یاد رکھنے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے. اور جو دو برے اخلاق ہیں، جھوٹ بولنا اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ برے اخلاق ہیں. ان برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے آراستہ فرمائیں، برے اخلاق سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں. تکبر سے، غرور سے اللہ ہم سب کو بچائیں، اور جھوٹ بولنے سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ. مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں